میجر چوپڑا نے مجھے اثر پذیری میں لاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم ہمارے لیے کام کرنے کی حامی بھر لو تو تمہارے لیے یہاں نہ صرف سہولتیں فراہم کی جائیں گی بلکہ تم یہاں اپنی نئے سرے سے خوشگوار زندگی بھی بسر کر سکتے ہو۔ مجھے منظور ہے، میں نے یک دم خوش ہو کر کہا، مگر سب سے پہلے تم نے اپنے ساتھی راج کمار کو گرفتار کروانے میں ہماری مدد کرنا ہوگی۔ میں تیار ہوں۔ راج کمار کا اصل نام اور رینک اس نے آخر میں جانے کیا سوچ کر کہا تو میں نے فرضی نام اور رینک بتاتے ہوئے کہا، مدثر خان، وہ لیفٹیننٹ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بولا۔ اب میری ایک بات غور سے سنو، تمہیں ہوٹل 5 سٹار میں اس طرح اشوک نامی ویٹر کے بحروپ میں چھوڑا جائے گا، مگر ہمارے مسلح ساتھی سادہ لباس میں تم پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم نے ذرا بھی کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہارے ساتھی مدثر خان کو تو ہم کسی نہ کسی طرح گرفتار کر ہی لیں گے، مگر تمہارا ہم وہ حشر کریں گے کہ تم ہم سے موت کی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس نے آخر میں مجھے ڈرانے کے لیے دھمکی دی۔ میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو اپنی طاقت کا کچھ زیادہ ہی گھمنڈ تھا۔ مجھے اچھی طرح اس کی کریہا حقیقت کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ کسی قیمت پر بھی مجھے زندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ یہ تو میں نے اپنے فرضی یعنی جعلی ساتھی مدثر خان کا چکر چلا دیا تھا اور میجر چوپڑا مکاری پر اتر آیا تھا۔ مجھے تو مہلت چاہیے تھی، اس لیے ہم دونوں ہی درون خانہ ایک دوسرے سے چالاکی کر رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون کامیاب ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھ پر مایوسی گناہ تھی اور میں اس وقت اپنے پاک وطن کے خلاف مکروہ اور ناپاک سازش کرنے والوں کے خلاف برسرے پیکار تھا۔ اس لیے مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ مجھے اس نیک مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ میجر چوپڑا نے اس وقت ہوٹل 5 سٹار کے مالک دمپت رائے سے رابطہ کر کے اسے اپنے آپریشن کے بارے میں بتایا اور اسے رازداری کی ہدایت دیتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر اندر اوکے کی رپورٹ طلب کر لی۔ 1 گھنٹے کے بعد دمپت رائے نے اسے فون پر بتایا کہ اس نے اپنے مینیجر موہن داس کو ساری ہدایات کر دی ہیں، لہٰذا آپریشن شروع کر دیا جائے۔ اوکے کی رپورٹ ملتے ہی تقریباً 15 کمانڈوز کو تیار کیا گیا تھا۔ انہیں ہوٹل 5 سٹار کی مخصوص وردیوں میں وہاں مجھ پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے متعین کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میرے ہاتھوں کو آہنی ہتھکڑیوں سے آزاد کیا تو میں نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ میرے جسم پر پہلے ہی ویٹروں والی وردی تھی، مگر وہ نہایت خستہ اور بوسیدہ ہو رہی تھی۔ بہر طور مجھے بھی مذکورہ ہوٹل سے نئی وردی منگوا کر پہنا دی گئی۔ میں اب ان کے لیے شاید اتنا اہم نہ رہا تھا، بلکہ مجھ سے زیادہ وہ میرے فرضی ساتھی مدثر کو میرے ذریعے گرفتار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میں نے اس کی اہمیت جتانے کے لیے کچھ ایسا فرضی نقشہ کھینچا تھا کہ یہ لوگ میرے جانسے میں آ گئے تھے۔ بہر طور مجھے نہایت رازداری کے ساتھ ہوٹل 5 سٹار میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہاں میرے لگے بندے معمول تھے، مجھے ہوٹل سے باہر جانے کی قطعاً اجازت نہ تھی۔ ڈیتھ سرکل کے 16 کمانڈوز ویٹرز کے بیس میں 24 گھنٹے میری نگرانی کرتے تھے۔ ہیڈ ویٹر پپو میاں کو خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ جیسے ہی میرا کوئی فون آئے وہ فوری طور پر مجھے آگاہ کرے۔ میری اور 16 کمانڈوز کی مستقل رہائش کا بھی بندوبست وہیں کیا گیا تھا۔ ہوٹل کے دیگر ویٹرز یعنی پپو میاں اور شنکر سمیت مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ مینیجر موہن داس تو مجھے اکثر کھا جانے والی نظروں سے گورا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری اصلیت اب ان کے سامنے کھل چکی تھی۔ ان لوگوں کو اب میرے ساتھی مدثر خان کے فون کا انتظار تھا، جو میں ہی جانتا تھا کہ وہ ساری عمر نہیں آئے گا۔ بہر طور کسی حد تک آزادی حاصل ہوتے ہی میں نے یہاں سے فرار کے منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جلد از جلد یہ کام کرنا تھا، ورنہ تاخیر کی صورت میں بہر صورت میری یہ چال از خود بے نقاب ہو سکتی تھی۔ میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھا اور ایک طرح سے ڈیتھ سرکل کے 16 کمانڈوز یہاں بیکار کاٹ رہے تھے۔ 2 دن گزرے اور بالآخر رات گئے۔ میں روم سروس کے کمرے میں آیا تو حسب معمول 4 کمانڈوز میرے ہمراہ تھے۔ ان کا کام مجھے روم سروس کے کمرے میں بند کر کے واپس لوٹ جانا تھا۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے نیم تاریک راہداری پر چل رہے تھے۔ میں آگے تھا، وہ چاروں میرے عقب میں۔ ان کے آتشی ہتھیار ان کے لباس میں اندر مخفی تھے۔ میں کمرے کے دروازے کے ذرا قریب پہنچا اور دروازہ کھولنے کے لیے ناب گمائی اور جان بوجھ کر یہ تاثر دیا کہ دروازہ اندر سے کسی نے لاک کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے اندر جس نے دروازہ اندر سے لاک کر رکھا ہے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو 2 اہلکار دروازے کی طرف بڑھے۔ باقی 2 نے یکدم جانے کیا سوچ کر اپنی گنیں نکال لی، اور یہی میں چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی پہلے والے 2 اہلکاروں نے ناب گمائی اور دروازے کو اندر دھکیلا تو میں بجلی کی سرعت کے ساتھ سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور دونوں کی پشت پر ایک زوردار فلائنگ کک رسید کر دی۔
وہ دونوں کمرے کے اندر جا پڑے۔ میرے عقب میں کھڑے دونوں مسلح اہلکاروں نے پھرتی کے ساتھ اپنی گنوں کا رخ میری طرف کیا اور ٹرائگر دبا دیے۔ ادھر میرے دونوں پیروں نے چکنے فرش کو چھوا تو میں ان کی فائرنگ سے بچنے کی خاطر فوراً ہی فرش پر لیٹ گیا۔ نتیجتاً گرجدار آواز کے ساتھ فائر ہونے والے برسٹ کی زد میں انہی کے ہی وہ کمانڈوز آ گئے جو میری فلائنگ کی کھانے کے بعد کمرے کے اندر لڑکھڑا گئے تھے، مگر پھرتی کے ساتھ دوبارہ دروازے کی طرف پلٹے تھے۔ وہ اپنے ہی ساتھیوں کی گرجتی برستی گولیوں کی زد میں آ کر دل خراش چیخیں مار کر ڈیر ہوتے چلے گئے۔ ادھر میں چکنے فرش پر گرتے ہی اپنی پشت کے سہارے لٹو کی طرح گھوما اور میری دونوں ٹانگیں ان دونوں کمانڈوز کی ٹانگوں سے ٹکرائیں اور دونوں بیک وقت دڑام سے گرے اور میں نے پلک جھپکتے ہی اپنے قریب گرنے والے ایک دشمن کمانڈو کی گن چھاپ لی۔ گن میرے ہاتھ میں آتے ہی میں نے انہیں جہنم واصل کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ گولیوں کی سما خراش آواز سے ہوٹل میں بگدڑ مچ گئی۔ میں چونکہ ہوٹل کے چپے چپے سے واقف تھا، اس لیے بجائے سیدھا دوڑنے کے عقبی سمت ایک تنگ و تاریک راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں پارکنگ شیڈ کی طرف جا نکلوں جدھر ہوٹل کا بڑا سا عقبی گیٹ بنا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فائرنگ کی آواز سے دیگر دشمن کمانڈوز نے سب سے پہلے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف کا رخ کیا ہوگا۔ میں دوڑتا ہوا پارکنگ شیڈ میں پہنچا اور ایک کار کی ونڈ سکرین کو توڑ کر اندر داخل ہوا، پھر سٹیئرنگ کے قریب نیچے اگنیشن سوئچ کی تاروں کے گچھے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ پھر دو تاروں کو آپس میں اسپارک کر کے میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور گیئر بدلتے ہی میں نے ایکسیلیٹر دبایا اور کلچ چھوڑ دیا۔ کار ایک زناٹے کے ساتھ آس پاس کھڑی دوسری کاروں کو ٹھوکریں مارتی ہوئی نکاس کا گیٹ توڑتی ہوئی باہر تاریک سڑک پر آ گئی۔ اچانک میرے عقب سے گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ کئی گولیاں کار کی باڈی میں پیوست ہو گئیں اور عقبی شیشہ بھی زوردار چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ میں فوراً نیچے جھک گیا تھا مگر ایکسیلیٹر سے پاؤں نہیں ہٹایا تھا۔ کار اب تاریک اور سنسان سڑک پر فراٹے بر رہی تھی۔ میرا رخ آبادی کے بجائے مضافات کی طرف تھا جہاں گھنے جنگل کی بہتات تھی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو مجھے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ میں نے دانت بیچ کر سوچا کہ دشمن میرے تعاقب میں ہے۔ میں نے کار کی رفتار مزید تیز کر دی۔ پھر ایک موڑ پر میں نے کار کو کچے میں اتارا اور پھر اس کی رفتار کم کر کے اسے روک دیا۔ پھر اس کی لائٹس وغیرہ آف کرنے کے بعد دشمن کمانڈو سے چھینی ہوئی گن سنبھالے نیچے اترا اور تاریک جنگل میں گم ہو گیا۔ میں رکے بغیر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک مقام پر رک کر اپنی پھولی ہوئی سانسیں درست کی اور سستانے لگا۔ مجھے دور کہیں گرگراہٹ کی مدم مدم سی آواز سنائی دینے لگی۔ میں چونک گیا۔ یہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی۔ میں نے آواز کی سمت بغور دیکھنے کی کوشش کی تو دفعتاً ہی میں بری طرح ٹھٹکا۔ مجھے مذکورہ سمت روشنی سی نظر آئی۔ ڈیتھ سرکل کے گاک اور انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز ہنوز میرے درست تعاقب میں تھے۔ میں نے ہونٹ بیچ لیے اور ایک بار پھر دوڑ پڑا۔ میں خاصی دیر تک کبھی دوڑتا رہا اور کبھی تیز قدموں سے چلتا ہوا کافی دور نکلا، یہاں تک کہ جنگل کی دوسری سمت آ گیا۔ یہاں مجھے موجوں کا شور سنائی دیا۔ میں شاید خلیج کھمبات کے ساحل کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ یہاں سے آبادی کے آثار بھی نظر آتے تھے۔ غالباً یہ مچھروں کی جگیاں تھیں۔ بحر عرب سے آنے والے سبک خرام ہواؤں کے سرد جھونکے میرے وجود کو ٹھرٹھرائے دے رہے تھے۔ میں نے پہلے سوچا کہ آبادی میں داخل ہو کر کسی جگی میں پناہ لینے کی کوشش کروں، مگر پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ چنانچہ میں جیسے ہی راستہ بدل کر دوسری طرف جانے لگا تو ایک تیز نسوانی آواز میری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں بری طرح چونک کر آواز کی سمت پلٹا۔ ارے چھوکرے، کون ہے رے تو؟ وہ ایک لمبی تڑنگی مضبوط جسم والی پکی عمر کی سانولی سی عورت تھی۔ اس نے گیروے رنگ کا خالصتاً مچھروں والا لباس پہن رکھا تھا، تنگ سی چولی اور نیچے گاگرا۔ حالانکہ میرے ہاتھوں میں خوفناک گن تھی مگر وہ عورت بالکل خوفزدہ نہ تھی۔ تو کون ہے؟ پہلے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے اپنی گن کا رخ اس کی طرف کر دیا مگر پھر بھی اس کے ملی چہرے پر خوف کی ذرا رمق نہ ابھری تھی۔ تو مجھے کسی فلم کا ہیرو لگتا ہے رے۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی میں اس کا سانولا چہرہ بڑا پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ کیا جیل توڑ کر بھاگا ہے؟ ہاں، میں نے عافیت اسی میں جانی۔ کیا جرم کیا تھا تو نے؟ قتل۔ میرا خیال تھا کہ وہ اب تو ضرور خوف زدہ ہو جائے گی مگر دوسرے لمحے وہ چمکتی آنکھوں سے خوش ہو کر بولی، اچھا، کس کو قتل کیا تھا؟ ایک بدماش کو جو میری بہن کو چھیڑتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میری عقابی نظروں اور ذہن تباہ نے اس کی بے خوفی کو جانچتے ہوئے یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ خود بھی ایک مرد مار اور ٹھسے کی عورت لگتی ہے اور ایسے ایڈونچرز حالات سن کر حظ اٹھانا اس کی عادت ثانیہ تھی۔ پھر میرے اندازے کے عین مطابق وہ فخر آمیز خوشی سے بولی، وارے تو واقعی بہت جیدار مرد ہے رے۔
اچھا کیا تو نے اس ناہنجار کو قتل کر دیا، میں نے بھی اپنے پتی کو مار ڈالا ہے۔ وہ یوں اطمینان سے بولی جیسے کوئی جانور مارا ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں، ابھی میں نے اس مردار کی لاش یہاں ایک گڑھا کھود کر دبائی ہے، اور وہ خون آلو چھری بھی جو میں نے اس کے پیٹ میں گونپی تھی۔ وہ بدستور طمانیت سے بھرے مگر نفرت انگیز لہجے میں بولی۔ میں نے بغور اس کا سر تپا جائزہ لیا تو مجھے اس کی بوسیدہ سی چولی میں خون کے چینٹے بھی صاف نظر آ گئے۔ تو نے اپنے پتی کا خون کیوں کیا؟ میں نے پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر نفرت خیز مسکراہٹ ابھری اور اسی لہجے میں بولی، وہ مجھے طوائف بنانا چاہتا تھا، مچھلی جینگوں کے اس بدذات بیوپاری بگومل کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میں اسے چالاکی سے یہاں لے آئی اور مچھلی کے چانے اتارنے والی چھری اس کے پیٹ میں اتار دی۔ میں جواباً خاموش رہا۔ آجا میرے ساتھ، میں بہادر اور غیرت مند مردوں کی قدر کرتی ہوں، اس نے مجھے خاموش پا کر کہا اور پھر آبادی کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ سوچ کر میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک تنگ و تاریک جگی میں لیے داخل ہوئی۔ اندر مچھلی کے تیل کا ایک بڑا سا چراغ روشن تھا۔ اس کا کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اس کی عمر 30-35 کے لگ بھگ تھی۔ نام اس نے اپنا رکمنی بتایا تھا۔ اس نے مجھے بنی ہوئی مچھلی کھانے کو دی، پھر میرے زخموں اور میری انگلی پر نہ جانے کون سا مرہم لگایا کہ مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ سوئے گا یا جاگے گا؟ وہ ایک طرف ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہم دونوں زمین پر بچھی ایک دری پر بیٹھے تھے۔ جگی میں ایک ہی کمرہ تھا اور برائے نام صحن کیا تھا، بلکہ آنے جانے کا راستہ ہی تھا۔ نہیں، سونے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میں بولا اور سوچنے لگا کہ رکمنی کی یہ پناہ گاہ کس حد تک میرے کام آ سکتی ہے۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ ایک بات بتا رہے، تو شادی شدہ ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں بیدوں بری چمک ابھری تھی۔ کیوں اتنی کڑیل جوانی بغیر ناری کے کس طرح گزار رہا ہے؟ کیا ادھر ادھر منہ مارتا ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میں اس کی ادھر ادھر منہ مارنے والی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے گور کر اس کی طرف دیکھا اور خفگی سے اپنا سر جھٹکا۔ سمجھ گئی، تو واقعی بہادر اور اچھا آدمی ہے، وہ توصیفی لہجے میں بولی۔ رکمنی، ایک بات پوچھوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بول، تو مجھے یہاں کچھ دن پناہ دے سکتی ہے؟ تو ساری زندگی یہاں رہ لے۔ وہ ایک دم بولی۔ لوگ تیرے میرے بارے میں باتیں تو نہیں بنائیں گے؟ کسی کی کیا جرت جو میرے آگے دم بھی مارے؟ وہ سینہ پھلا کر بولی۔ اکھا بستی والے مجھ سے ڈرتے ہوں؟ اچھا، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ پھر بھی میرے بارے میں تو انہیں کیا بتائے گی؟ دوست؟ اور کیا بتاؤں پھر؟ وہ حیرت سے بولی اور میں مسکرا کر چپ ہو رہا۔ تو میرا ایک کام کرے گا؟ چند ثانیے کی دم بخود خاموشی کے بعد اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ کیا کام؟ میں مستفسر ہوا۔ اس بڈھے گدھ بگو ٹھیکیدار کو ٹھکانے لگانا ہے مجھے۔ کیا؟ میں نے چونک کر کہا۔ کیوں رے، ڈرتے ہو؟ مگر کیوں، اب تجھے اس سے کیا شکایت ہے؟ اس نے مجھ پر بری نگاہ جو رکھی، اس کے لہجے میں نفرت کی آگ تھی۔ یہ کوئی بڑی خطا نہیں ہے۔ جب تک تجھے اس سے جان کا خوف نہیں ہے تو پھر کیوں اسے قتل کرنا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ وہ بد خصلت آدمی ہے، مجھے اٹھوا بھی سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے وہ یہ جرت نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ وہ ذرا چونک کر میرا منہ تکنے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ چل سو جا اب تو، ذرا دیر بعد اس نے ہولے سے کہا، اور پھر وہیں کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میں بھی دوسری طرف منہ کر کے دری پر لیٹ گیا۔ صبح اس نے مجھے جگایا۔ اس نے گڑ کی چائے بنائی اور ایک سوکھا توس مجھے دیا جو میں نے زہر مار کیا۔ پھر وہ اپنا جال لپیٹنے لگی۔ میں نے اس کی مدد کی۔ ہم دونوں جگی سے باہر آئے۔ میں نے بھی عام مچھروں کی طرح اپنی قمیض اتار لی، صرف شلوار پہنے رکھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے دبتے تھے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ کسی نے سرسری نظر بھی مجھ پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا۔ رکمنی کے ساتھ میں لانچ میں گہرے سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑنے میں اس کی مدد کرواتا رہا۔ دوپہر کو ہم تھکے ہارے لوٹے۔ مچھلیاں رکمنی نے ٹھیکیدار کے چمرخ صورت والے منشی کو فروخت کی اور چند اپنے کھانے کے لیے نکال کر ہم دونوں واپس جگی میں لوٹ آئے۔ دوپہر کا کھانا مچھلی اور سفید ابلے ہوئے چاول کی صورت میں کھایا جو بہت لذیذ تھا۔ میں نے رکمنی سے کہا، رکمنی، شہر جانے کے لیے تم لوگ کیا کرتے ہو؟ لاری جاتی ہے، ایک پہر صبح تڑکے، دوسرے پہر شام۔ خیر تو ہے، کیا شہر جاوت ہو؟ ہاں، تھوڑا کام ہے۔ میں نے کہا، لوٹ تو آئے گا نا ادھر؟ ہاں، اور بلا کدھر جاؤں گا؟ اور پولیس جو تجھے ڈر لے، میں چہرہ چھپا کے جاؤں گا۔ جیسے تیری مرضی۔ وہ اداس سی نظر آنے لگی، مگر مجھے اس کی اداسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں اگر یہاں رہ رہا تھا تو خودداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ میں محنت کرتا تھا اور اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس نے مجھے کچھ روپے بھی دیے۔ میں شام کی لاری میں شہر روانہ ہو گیا۔ گن میں نے سمندر میں پھینک دی تھی۔ رکمنی نے مجھے اپنے آنجہانی اور مقتول پتی کا لباس بھی دے دیا۔ میرا ارادہ سیدھا شہر جانے کا نہ تھا۔ میں ڈیتھ سرکل کے زون 03 کو تباہ اور میجر چوپڑا کو جہنم واصل کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی میرا آخری اور اہم مشن را کے اس زونل چیف کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا تھا اور ان کا وہ زونل ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کرنا چاہتا تھا۔
जहां से डेथ सर्कल को हिदायत जारी की जाती थी। नीज ये जोनल हेडक्वार्टर वालों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, मगर मुश्किल ये थी कि उस मज़कूरा हेडक्वार्टर के बारे में मेरी मालूमात सिफर थी। हत्ता कि सीक्रेट फाइल में अगरचे इसका तज़किरा मौजूद था, मगर तफसील ना थी कि वो कहाँ वाक़ था। बहरतौर डेथ सर्कल के जोन 03 की इमारत में मुमकिन था कि इसकी तफसीलात मौजूद हों। बहरतौर मुझे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की अब ज़रूरत थी। यहाँ अब पहले से ज़्यादा ख़तरात मेरे लिए बढ़ गए थे। दोस्तों, इसी के साथ आज की किस्त का इख्तिताम होता है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह निगहबान।